یقین یقین ہوگا تو ملے گا. گھر میں بیٹھے بیٹھے زیارتیں ہوتی اہل یقین کو, گھر میں بیٹھے بیٹھے زیارتیں ہوتی اہل یقین پیدا. ڈاما ڈول مت رہو, یقین پیدا کر. تو اولیاء اللہ کے یہاں یقین دیکھا جاتا ہے, جو یقین سے ان کو پکارے وہ مدد کے لیے آتے ہیں. اب اپنی گفتگو سمیٹتے ہوئے آخری بات تذ کروں, غوث پاک بعد وصال بھی مدد کرتے ہیں. امداد کی بہت سے واقعات سنے. میں ہندوستان کا واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں. رنجیت سنگھ کا دور حکومت تھا, رنجیت سنگھ کا دور حکومت تھا, اور ایک ہندو کے بازو میں ایک بدعقیدہ رہتا تھا. ہندو کی بیوی بڑی خوبصورت اور حسین تھی, جمیل تھی. وہ بدعقیدہ نے اس ہندو کی بیوی کو دیکھ لیا اور دیکھنے کے بعد اس پر فریبتہ ہو گیا. وہ دماغ لگانے لگا کہ کسی بھی طرح سے اس ہندو کی بیوی کے ساتھ میں نے اپنی نفسانی خواہش کو پوری کرنا ہے. اب ہمارا مذہب ہندو ہو یا مسلمان, ہر ایک کی عورت کو احترام کی نگاہ سے دیکھنے کا حکم دیتا ہے. سکھ کی بیوی ہو, عیسائی کی بیوی ہو, مسلمان کی بیوی ہو, ہندو کی بیوی ہو, مذہب یہاں نہیں دیکھا جاتا. عورت بہرحال عورت ہوتی ہے, اور عورت کی عزت کا تحفظ ہمارے مذہب میں بہت ضروری ہے. چاہے کسی مذہب کی عورت ہو, چاہے کسی بھی سرحد کی عورت ہو, عورت بہرحال عورت ہے, بیٹی بیٹی ہے. کافروں کی بیٹیاں رسول اللہ کی بارگاہ میں لائی گئی اور ان کے سروں پر دوپٹے نہیں تھے, تو اللہ کے حبیب نے اپنی چادریں ان کے سروں پہ ڈال دی اور ہمیں بتایا کہ بیٹی کسی کی بھی ہو, بیٹی بیٹی ہوتی ہے. عورت کسی کے گھر کی بھی ہو, عورت عورت ہوتی ہے. تو اس نے چونکہ تھا بدعقیدہ, رسول اللہ سے اس کا رشتہ نہیں تھا, تو وہ پاپی تھا, مجرم تھا. دیکھو حضور سے جس کا رشتہ کٹ جاتا ہے وہ پاپی ہو جاتا ہے. اگر کسی کے دل میں پاپ جنم لیتا ہے تو اس کو احتساب کرنا چاہیے کہ کہیں مدینے کی سرکار سے میرا رشتہ تو نہیں کٹ گیا, مدینہ کے تاجدار سے میرا رشتہ تو نہیں کٹ گیا. یہ بہت عبرت کی بات ہے, دل میں خیال رکھنا اچھی طرح سے. جس دن دل پاپی ہو جائے کہیں سمجھ لینا کہ مدینے کی تاجدار سے اپنا رشتہ کٹ تو نہیں ہو رہا ہے, مدینے کے تاجدار سے اپنا رشتہ کمزور تو نہیں ہو رہا ہے, منقطع تو نہیں ہو رہا ہے. اس کا بہت خیال کرنا, کیونکہ جب تک اس بارگاہ سے رشتے جڑے ہوتے ہیں انسان کی نگاہیں پاکیزہ ہوتی ہے, باحیا ہوتی ہے, کان باحیا ہوتے ہیں. اس بارگاہ سے رشتہ جڑنے پر انسان کو بڑی پاکیزگی نصیب ہوتی ہے. اللہ مجھے اور آپ سب کو بھی پاکیزگی عطا فرمائے, کیونکہ پاکیزہ بارگاہ سے جڑنے والا پاکیزہ ہی ہوتا ہے, اور پاکیزہ بارگاہ سے دور ہونے والا پاپی ہی ہوتا ہے. کی بیوی سے اس کی آنکھیں لڑ گئی اور اس کو پاپ کا دل چاہا, موقع کی تلاش میں تھا وہ, لیکن پھر یہ ہوا کہ اس کو موقع نہیں ملا گاؤں کے اندر. تو اتفاق سے وہ میاں بیوی دونوں جا رہے تھے, اس کے میکے پہنچانے کے لیے اس کا شوہر جا رہا تھا. غریبی کا دور تھا اس وقت, لوگوں کے پاس اتنا مال نہیں تھا. تو پھر یہ ہوا کہ وہ دونوں چلے جا رہے تھے. اس کو جب خبر ملی تو خبر ملنے کے بعد اس نے سوچا کہ فائدہ اٹھانا چاہیے. یہ ان کے پیچھے گھوڑا لے کر کے چلا گیا, اس کے شوہر سے کہا کہ چلو گھوڑے پہ بیٹھ جاؤ. اس نے کہا نہیں میری بیوی ساتھ میں کیسے بیٹھ سکتا ہوں. کہا دونوں بیٹھ جاؤ. کہا نہیں میں نہیں بیٹھ سکتا میری بیوی کو لے کر کے. تو بیوی کو کہنے لگا کہ تم بیٹھ جاؤ. اس نے کہا نہیں میں نہیں بیٹھ سکتی. آخر کار یہ ہوا کہ جب بہت اصرار کیا, شدت کی, ڈرایا دھمکایا, تو اس عورت نے کہا کہ میں اور میرا شوہر تمہارے گھوڑے پہ ضرور بیٹھ جائیں گے, لیکن ایک شرط ہے, تم ضمانت دو کہ ہمارے ساتھ برائی نہیں کرو, ہمارے ساتھ غلط نہیں کرو گے, بدنیتی تمہارے اندر نظر آ رہی, بدنیتی نہیں کرو گے. اس نے کہا کس کی ضمانت دوں, یہاں تو کوئی ہے نہیں. اتفاق سے چونکہ ایک دوسرے کے پڑوس میں رہتے رہتے ایک دوسرے سے باتیں سننے میں آتی ہے. اس پڑوس میں تو بدعقیدہ تھا, اس پڑوس میں غوث پاک کی کوئی کنیز رہتی تھی, اس سے اس کی دوستی تھی. تو وہ جو کنیز تھی غوث پاک کی سنی کنیز, وہ اس کو بتاتی تھی کہ ہمارے مرشد غوث پاک ہیں, ان کی کرامت یہ ہے, وہ مدد کے لیے آتے ہیں, وہ امداد کے لیے آتے ہیں, ان کو پکارو تو وہ مدد کرتے ہیں, اور یہ ہوتا ہے اور یہ ہوتا ہے اور یہ ہوتا ہے اور یہ ہوتا ہے اور یہ ہوتا ہے. یہ سب چیزیں وہ بتاتی تھی. تو یہ مذہب کی مسلمان نہیں تھی, لیکن چونکہ اولیاء اللہ کی کرامت سن کر کے اس کے دل میں غوث پاک کی محبت پیدا ہو گئی تھی. تو اس کی سوچا کہ مسلمان ہے. اب وہ تو بیچاری دوسرے مذہب کی تھی, سمجھا کہ سارے مسلمان ایک جیسے ہوتے ہیں, جیسے کہ آج بھی دوسرے لوگ سمجھتے سب ایک جیسے ہوتے ہیں, اسی لیے لوگ بدگمان بھی ہوتے ہیں. اللہ اکبر. تو جب اس نے کہا کہ یہاں جنگل میں کون ہے جو جس کی ضمانت دوں, کہ ایک کام کرو, وہ تمہارے جو بغداد والے بڑے پیر ہیں نا, ان کی ضمانت دے دو, بس میں تمہاری سواری پر بیٹھ جاؤں گی اپنے شوہر کے ساتھ. اب چونکہ وہ تھا بد مذہب, اس نے سوچا کہ بڑے پیر کے نام سے میری بگڑی
बिगड़ी बन रही है ना, जब तकरीर करते हैं तो कहते हैं हराम है, शिर्क है, बिदअत है, लेकिन जब मुराद मिलने वाली होती तो फिर बराबर याद आते हैं। फिर क्या हुआ, कहा कि ठीक है तुम वो जो बड़े पीर बगदाद वाले ना, बड़े पीर साहब, हम जब उनकी जमानत देते हैं, बैठ जाओ तुम्हें कुछ नहीं होगा। अब जैसे दोनों मियां बीवी घोड़े पर बैठे, इस पे निकाली तलवार और तलवार निकाल करके इसके शौहर को कत्ल कर दिया। जैसे शौहर को कत्ल किया, उसकी लाश गिराई और घोड़ा दौड़ाने लगा। जब घोड़ा दौड़ा रहा था तो वो पीछे मुड़ मुड़ कर देखती थी, पीछे मुड़ मुड़ कर देखती थी, पीछे मुड़ मुड़ कर देखती थी। उस बदबख्त ने कहा, ए लड़की, तू पीछे मुड़ मुड़ कर किसे देख रही है? तो उसने कहा, बगदाद वाले बड़े पीर साहब को देख रही, बगदाद वाले बड़े पीर साहब को देख रही। बगदाद वाले बड़े पीर साहब को देख, कहा कि वो अब्दुल कादिर, उसको मरने हुए तो सदियां बीत गई है और वो तो बगदाद की कब्र में है, वो तेरी क्या मदद करेगा? वो तेरी क्या कहा, कुछ भी हो, तूने उनके नाम के लेकर मुझे बिठाया था, मदद तेरे बड़े पीर ने करना है, उसकी ज़बान से लोगों ने घोड़ा रख दिया, उस लड़की को नीचे उतारा और उस बदबख्त को कत्ल किया। और उसके बाद उससे कहा, बेटी आगे बढ़। उसके शौहर के पास गया, जो सर कटा हुआ था, सर को जोड़ करके कहा, कुम बिइज़्निल्लाह। उसका शौहर जिंदा हो गया। वो घोड़ा लेकर के दोनों मियां बीवी जब आए तो रंजीत सिंह के वो कचहरी के अंदर वो मुकदमा उसके रिश्तेदारों ने दायर किया कि ये घोड़ा तो फुला का है, ये मियां बीवी घोड़ा लाए कहां से, हमारा आदमी नहीं नजर आता, इन्होंने कत्ल किया, हमारा आदमी चाहिए हमें। जब कचहरी में मुकदमा आया तो मियां बीवी ने कहा, भाई ये तो बात है, लेकिन हमने उसको कत्ल नहीं किया, कत्ल तो किसी और ने किया। तो ये बात कैसे मान लेंगे? तो कहा कि अपने गांव में जो गुल मोहम्मद मजजूब है ना, मजजूब, वो जो 2 पुरका पोश आए थे, उनमें से एक आवाज उसकी लगती थी, उस मजजूब की। उस मजजूब को पकड़ के लाओ, वो शायद बात करे। तो हजरत गुल मोहम्मद मजजूब को जब पकड़ के लाया गया तो उन्होंने पूरा वाकया बयान फरमाया। कहा कि एक तो गौस पाक थे और एक तो मैं था, इसकी इमदाद की ये सरकार गौस पाक, हिंदू भी पुकारे मदद के लिए, मेरा मुर्शिद आता है, सरकार बस यकीन चाहिए, काफिर भी पुकारे मदद, ये गौस पाक कोई यकीन तो पैदा करे। तो टाइम खत्म हुआ, लेकिन एक वाक्य मुझे और याद आता है। सही, एक मर्तबा का वाकया है कि एक ईसाई लड़की थी जो बगदाद में रहती थी, एक ईसाई लड़की थी जो बगदाद में रहती थी, और हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला से उसका दिल लग गया था, बड़े पीर साहब से उसका दिल लग गया था। देखो सारी बातें दिल की, आप यकीन जाने कि माइक पर बहुत सी बातें कहने की नहीं होती, वरना मैं आपका यकीन मजबूत करने के लिए जरूर कहता। किताबों में जो लिखा है वो तो लिखा हुआ है, हमने अपने जो मामलात में महसूस किया है, बस उसको 2 मिसरों में मैं बयान करना चाहता हूं कि जब मैंने तुम्हें पुकारा, काम आया तेरा सहारा, चलता आसी का गुजारा तेरी खैर से। हालात कैसे हों, गौस पाक कहते हैं कि कोई मुझे मुसीबत में पुकारे, अल्लाह उसकी मुसीबत दूर कर देते। गौस पाक की बड़ी शान है। मेरे मुर्शिद ने फरमाया, गौस पाक ने, कि मेरे मुरीद को ठोकर लगती मैं गिरने नहीं देता, उसका हाथ पकड़ के होता, बस कोई उनका मुरीद बने। मुरीद बनने से मुराद है कि दिल से उनसे सच्ची शक व शुबा नहीं, यकीन। बड़े पीर साहब गौस पाक साहब, फिर देखो अल्हम्दुलिल्लाह ताला उनकी बड़ी बरकतें। गौस पाक का हाल ये था कि गौस पाक का नाम कोई बेवजू लेता था तो वो मर जाता था। गौस पाक का नाम कोई बेवजू लेता था तो हमारे बुजुर्गों ने ये बात सूफिया ने कही है, मुमकिन है आप इस पे एतराज करें जो भी हो, लेकिन सूफिया कहते हैं कि बेवजूर का नाम कोई ले नहीं सकता था, लेकिन रसूल पाक ने बताया, अब्दुल कादिर मेरी उम्मत पे रहम करो, लोग इस तरह से नुकसान उठाएं। पर ठीक है कि अब नहीं मरेगा, बेगुसल अगर वजू बेगुसल नापाकी में नाम लेगा तो अब नहीं मरेगा। लेकिन सूफिया अहलुल्लाह अब भी कहते हैं अगर नापाकी में अब भी कोई गौस पाक का नाम ले तो कम से कम उसका इतना नुकसान पहुंचता है कि उसका एक बाल टूट कर गिर जाता है। ऐसा हमारे असलाफ कहते हैं, हमारे बुजुर्ग कहते हैं। गौस पाक की शान बहुत बड़ी, आप क्या समझते हैं? गौस पाक की शान बहुत, ये क्या कम शान है कि जहां जिब्रील थक कर बैठ जाते हैं सिदरा पे, जहां जिब्रील अमीन हम रसूल मलाइका से
غیر رسول کو فضیلت نہیں دیتے، لیکن ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، جبریل امین اور کوئی نہ جا سکے وہاں سرکار غوث پاک کی روح رسول اللہ سے ملتی ہے اور کہتی ہے کہ حضور میرے کندھوں پہ قدم رکھے۔ حضور جو سدرہ سے آگے بڑھے اور قاب قوسین میں پہنچے تو ایک روایت خود امام اہل سنت نے بھی لکھا ہے اس کو کہ رسول پاک نے غوث پاک کے کندھے قدم قاب قوسین پہ رکھا، ثم دنا فتح، تو جہاں جبریل کے پر تھک جاتے ہیں وہاں روح غوث اعظم جاتی ہے۔ کوئی کم شان ہے؟ کوئی کون چھوٹا موٹا مقام ہے کسی کی ایسی شان کائنات ولایت کے اندر؟ یہ میرے اور پھر شیخ شہاب الدین عمر سہروردی کہتے ہیں اسی واقعے کا اثر تھا کہ جب غوث پاک پیدا ہوئے تو آپ کی پیٹھ پر رسول پاک کے قدم کا نشان موجود تھا۔ یہ حضور غوث پاک کی رشتہ مضبوط کرو، مصیبتیں نہیں آئے گی مصیبت رشتہ، اور آئے گی بھی نا تو زیادہ دن تک ٹکے گی نہیں، بھاگے گی۔ میں ہمارے مرشدان طریقت میں سے ایک بزرگ ہے حضور اچھے میاں مہاریلوی، ان کا شعر مجھے بہت اچھا لگتا ہے، مجھے بہت لذت آتی ہے۔ کہتے غلام غوث اعظم، اس کو یاد کر لو، اگر مصیبت میں پڑھو تو مصیبت بھاگ جاتی ہے۔ غلام غوث اعظم بے کسو مزتر نمی مانن، غلام غوث اعظم بے کسو مزتر مانن شبے دیگر نمی مانن۔ کہتے ہیں غوث پاک کا جو غلام ہے وہ بے کس اور پریشان کبھی نہیں ہوتا، اور اگر ہوتا ہے تو صرف ایک رات کے لیے ہوتا ہے، اس کے بعد پھر کبھی نہیں ہوتا۔ غلام غوث اعظم بے کسو مزتر نمی مانن، اگر مانن شبے دیگر نمی مانن۔ کتنا پیارا شعر ہے کہ اگر مانن شبے دیگر، یہ سب دل کے سودے ہیں، یہ سب دل والے بنو، یقین والے بنو۔ تو بات چل رہی تھی، بات ختم کرنے لگا ہوں کیونکہ سردی کے دن ہے، اجتماع میں جلدی ختم کرنا ہوتا ہے اور اب جلدی شروع ہوتا ہے، غالباً 9:30 بجے آج میں نے بیان کم و بیش شروع کر دیا، تو آپ جلدی آیا کریں، تو ورنہ گرمی کے موسم کے حساب سے آج کل آپ آ رہے ہیں تو سردی ہو گئی ہے، عشاء جلدی ہوتی ہے تو اجتماع جلدی شروع ہوتا ہے اور جلدی ختم بھی کرنا ہے۔ تو ایک عیسائی لڑکی تھی، اس کا دل لگ گیا تھا حضور غوث پاک سے۔ اب اللہ والے ہوتے ہی ایسے نا کہ لوگ ان سے لگ جاتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، ان کی سیرت، ان کی صورت، ان کا انداز، ان کے بول چال، ان کی مشکل کشائی، ان کی حاجت روائی کے انداز، ان کے پیار محبت کے انداز، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ اور پھر بات تو یہ ہے نا بھائی کہ آدمی پہ خاندان کا اثر ہوتا ہے، آدمی پہ خاندان کا اثر۔ غوث پاک کا خاندان کتنا بڑا ہے؟ کون سا خاندان ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی، ان کے والد شیخ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست، ان کے والد سید عبداللہ جیلی، ان کے والد حضرت سیدنا سید ابو یحییٰ زاہد، ان کے والد سید محمد، ان کے والد سید داؤد، ان کے والد سیدنا موسیٰ الجون، ان کے والد حضرت سیدنا عبداللہ محض، ان کے والد حضرت سیدنا امام حسن مصنع، ان کے والد سیدنا امام حسن، ان کے والد سیدنا مولا علی، ان کی بیوی سیدنا زہرا، رسول اللہ زہرا پر میرے 11ویں والے پیر پر آپ نے غور کیا؟ دیکھو مولا علی ایک، مولا علی ایک، امام حسن دو، امام حسن مصنع امام حسن مصنع، امام عبداللہ محض، حضرت موسیٰ الجون 5، حضرت سیدنا یحییٰ زاہد، حضرت سیدنا داؤد، حضرت سیدنا یحییٰ زاہد، پھر سے حضرت علی، حضرت امام حسن مصنع، حضرت عبداللہ محض، حضرت موسیٰ الجون، حضرت یحییٰ زاہد، حضرت محمد، حضرت داؤد، حضرت سیدنا عبداللہ جیلی، حضرت سیدنا شیخ ابو صالح، شیخ عبد القادر جیلانی۔ میرا پیر نسب میں بھی 11ویں نمبر پر ہے، حضور غوث العالم دستگیر نسب میں بھی 11۔ کیسا خاندان ہے؟ آؤ در زہرا پر پھیلائے بے دامن، نسلیں ہیں کریموں کی لجپال گھران۔ ولی کسی بھی خاندان کا شان والا ہوتا ہے، سخی ہوتا ہے، لیکن زہرا کے خاندان کا، علی کا لاڈلا
اور وہ بھی صرف بابا کی طرف سے نہیں، امی کی طرف سے نہیں، ماں کی طرف سے حسینی ہے اور باپ کی طرف سے یعنی کہ نجیب الطرفین ہے۔ اب نجیب الطرفین دیکھا تو میرے امام کہنے لگے تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو، اے خضر مجمع بحرین ہے چشمہ تیرا۔ تو خاندان نبوت کے چشم و چراغ ہے میرے مرشد سرکار غوث پاک۔ ایک یہودی لڑکی غوث پاک سے محبت کرنے لگی، پیار کرنے لگی اور ان کی کنیز ہو گئی۔ اتفاق سے اس کی شادی کے دن آئے تو اس نے اپنے ابا سے کہا کہ میری شادی کے دن غوث پاک کو بھی دعوت دینا، غوث پاک بھی تشریف لائیں گے۔ کہا ٹھیک ہے دعوت دیں گے۔ اب وہ تھے سب عیسائی، غوث پاک کو کہا کہ حضرت میری بیٹی آپ کی کنیز ہے، آپ سے محبت کرتی ہے، ہم عیسائی لوگ ہیں لیکن آپ دعوت میں ہمارے آئیں گے۔ غوث پاک نے کہا کہ ٹھیک ہے انشاءاللہ وقت پہ دیکھا جائے گا۔ پھر وہ بارات نکلی، بغداد آنا تھا بارات نے۔ اب جب بارات نکلی تو رستے میں ڈاکوؤں نے اس کو قتل کر دیا، دولہے کو ہی قتل کر دیا۔ تب بارات کی بجائے جنازہ آ گیا۔ جب جنازہ آیا تو اس کی تو خوشیاں لٹ گئی، مسائل ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ اس کے باپ نے کہا بیٹی سے بیٹی تو سہاگن بننے سے پہلے بیوہ ہو گئی۔ اس نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا، اس نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا۔ کہا بیٹی اس کا جنازہ آ رہا ہے تیرے ہونے والے شوہر کا، اس کی گردن کاٹ لی گئی، اس کی روح نکاح، ایسا نہیں ہو سکتا، میں غوث پاک کی کنیز ہوں، میرے گھر سے خوشیاں کبھی روٹ نہیں سکتی، میرے گھر سے خوشیاں کبھی روٹ نہیں سکتی، میں غوث پاک کی کنیز ہوں، مصیبت میرے دروازے پہ آ نہیں سکتی، میں غوث پاک کی کنیز۔ کہا بیٹی وہ مر گیا ہے، اس کا باپ نہیں جانتا تھا غوث پاک کی شان کیا ہے۔ کہا کچھ بھی کرو وہ جنازہ ابھی اٹھانا نہیں جب تک کہ میں مدرسہ قادریہ اور خانقاہ قادریہ میں حاضری دے کر کے نہ آؤں۔ تو کہا بیٹی وہ مر گیا، اس کی آخری صورت دیکھ لے۔ کہا نہیں جب تک غوث پاک کی خانقاہ میں نہ جاؤں اس وقت تک کہ میرے ہونے والے شوہر کا جنازہ نہ اٹھایا جائے۔ اس کے بعد اس کو لے جایا گیا، خانقاہ میں گئی، مدرسہ قادریہ میں میرے مرشد غوث پاک درس دے رہے تھے، قدموں پہ گر گئی، کہنے لگی مرشد میں نے تو محبت آپ سے کی ہے، میں نے تو الفت آپ سے کی، یہ اور بات ہے میرا مذہب عیسائی ہے، لیکن پیارے تو زہرا کا لال ہے، تیرے یہاں مذہب نہیں دیکھا جاتا، تیرے یہاں تو سب کو دیکھا جاتا ہے۔ کہا ہوا کیا؟ کہا کہ خوشیوں کی سوگات آنے سے پہلے روٹ گئی، باہر سے پہلے خزاں آ گئی، اس سے پہلے اجڑ گیا، اور وہ بھی تیرے کہلانے والی ہوں، کہلانے والی ہوں، تیری کنیز کہلانے والی ہوں۔ میرے مرشد غوث پاک نظر فرمائے، غوث پاک نے کہا چلو۔ جب گئے تو دیکھا کہ گردن کٹی ہوئی ہے، دولہا پڑا ہوا ہے۔ میرے مرشد نے گردن جوڑی اور کہا کم باذن اللہ۔ دیکھا تو وہ زندہ ہو گیا۔ کہا جا پھر اپنا گھر بسا لے۔ وہ اس کا کیا گھر بسا، کئیوں کے دل کی دنیا بس گئی۔ انہوں نے کہا اب شادی بعد میں رچے گی، پہلے تو ایمان کی رمق رچے گی، اور وہ سارے عیسائی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو۔ یہ ہے غوث پاک کی شان۔ اس لیے غوث پاک کی محبت کا ماحول گھر میں پیدا کرو، بچے کو غوث پاک کا عاشق بناؤ، اپنے بچوں کو یہ واقعات سناؤ، اپنے بچوں کے ہاتھوں میں غوث پاک کا دامن پکڑاؤ، اپنے گھروں کے اندر بچوں کو سکھاؤ بیٹا گرتے وقت یا غوث المدد کہہ لیا کر، ہڈی نہیں ٹوٹے گی۔ ہاں یہ مذاق کی بات نہیں ہے، یقین پیدا کرو، یقین، انشاءاللہ تعالیٰ برکتیں نصیب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور غوث پاک کی نسبت سلامت رکھے۔ 11ویں کرنا چاہے گلاس پانی پر ہی کرنا، مگر کرنا، اور اگر اللہ نے توفیق دی تو شکر بھی رکھ لینا۔ اللہ نے اور کشادگی دی۔ میں نے دیکھا جن کے یہاں ہر مہینے پابندی سے 11ویں ہوتی ہے مصیبتیں بھاگ جاتی ہیں، کیونکہ ہر مہینے غوث پاک، بلکہ ہر مہینے کیا یار روز غوث پاک کا نام لیا کرو، ان کی برکتیں نصیب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ میرے مرشد غوث پاک کی برکتیں نصیب فرمائے۔ قادری کر، قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے۔ میں نے جب اعلیٰ حضرت کو پڑھا اور اللہ کی توفیق سے خوب پڑھنے کی کوشش کی تو میں سمجھ گیا کہ ان کے پاس جو کچھ تھا وہ سب غوث پاک کی عطا تھی، اور وہ ولیوں میں غوث پاک کو جتنا چاہتے تھے، بس رشک آتا ہے غوث پاک سے جو ان کی محبت تھی۔ اگر اجازت دیتے ایک بات کہہ دوں، تقریر ختم ہے، آپ کہیں گے تو کہوں گا، نہیں تو نہیں کہا۔ جتنا ادب کرو گے اتنا ملتا ہے،
بیان کیا جاتا ہے کہ اعلیٰ حضرت کے یہاں جو بھی نیا شاگرد آتا تھا نا، سبق شروع ہونے سے پہلے غوث پاک کے نام کی فاتحہ، نیا گھر غوث پاک کے نام کی فاتحہ، نئی کتاب کی شروعات غوث پاک کے نام کی فاتحہ، یہی سب ہوتا تھا. بڑی محبت تھی. اور دائقے بخشش اٹھا کے دیکھو، پہلے رسول پاک کی نعت لکھی، ایک ہی لکھی، بعد میں ساری منقبتیں، پھر بعد میں نعتوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. اور جتنی منقبت کے اشعار غوث پاک کی شان میں لکھا ہے کسی کے لیے نہیں لکھا، اور جو لکھا ہے خوب لکھا. ان جیسا میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کسی نے غوث پاک کی شان میں ان کی صدی میں لکھا. ان سے پہلے لکھا ہوگا، ان کی صدی میں ان جیسا کسی نے نہیں لکھا غوث پاک کی شان میں. پڑھو تو عقل دنگ رہتی ہے. بڑی شان بیان کی غوث پاک کی، اور برکتیں بھی ملی ان کو، بڑی برکتیں ملی، اور محبت کا صلہ ملتا ہی ہے. تو فاتحہ ہوئی غوث پاک کے نام کی، توجہ دینا، غوث پاک کے نام کی فاتحہ ہوئی. ان دنوں حضور محدث اعظمین سید محمد کے چوچوی رحمت اللہ علیہ بھی اعلیٰ حضرت کے یہاں پڑھتے تھے، شاگرد تھے. تو اعلیٰ حضرت کے یہاں طریقہ یہ تھا، جب شیرنی وغیرہ بٹتی تھی، کوئی چیز بٹتی تھی، تو محفل میں اگر سید لوگ ہوتے تھے تو سیدوں کو ڈبل دیا جاتا تھا، اور عوام کو ایک حصہ، لوگوں کو ایک حصہ دیا جاتا تھا. نسبت کا احترام تھا. تو سید صاحب تھے حضور محدث اعظمین. تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا سید صاحب ایک کام کریں، آپ کے دادا کی فاتحہ ہوئی ہے، آپ اپنے ہاتھ ہی سے بانٹیں. بانٹنے کا تو آپ ہی لوگوں کو ہے، آپ ہی بانٹیں. تو انہوں نے بانٹنا شروع. حضور محدث اعظم کو جانتے ہیں نا، اتنی بڑی ہستی ہے سرکار محدث اعظم کی چوتھویں رحمت اللہ تعالی علیہ. حضور سرکار کلا رحمت اللہ تعالی علیہ کے بہنوئی، سگے بہنوئی، حضور اشرفی میاں کے نواسے، حضور ہم شبیہ غوث اعظم اشرفی میاں کے نواسے، شیخ الاسلام حضور مدنی میاں کے والد، یہ حضور محدث اعظم کی چوتھویں رحمت اللہ علیہ. بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، علم میں، تقریر میں اور خطابت میں. وہ بہت اللہ تعالیٰ نے انہیں شان عطا کی تھی، بڑا ملک اللہ تعالیٰ نے عطا کیا تھا. بہت دور نگاہ تھی آپ کی، اور کلام بھی آپ کے بڑے شان والے تھے. وہ کلام اکثر آپ سنتے ہیں نا، مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید، ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے سوا، راستہ کوئی نہیں ان کی شریعت کے سوا. یہ جو کلام انہی کا ہے، اور بھی بہت سارے کلام ہیں. اور وہ تیرے پائے، وہ ہاں تیرے پائے کا نہیں یہ نہیں، قریب آئے ہیں در پر تیرے غریب نواز، کرو غریب نوازی میرے غریب نواز. اور تمہارے در کی کرامت یہ بارہا دیکھی، قریب آئے ہیں اور بن گئے غریب نواز. حضور اشرف سمنا کے نام کا صدقہ ہماری جھولی کو بھر دیجئے غریب نواز. اور زمانے بھر سے غنی کر دیا مجھے سید، زمانے بھر سے غنی کر دیا مجھے سید، میں تیری جود کے صدقے میرے غریب نواز. تو اور بھی بہت آپ کا کلام ہے. وہ اعلیٰ نے فرمایا کہ سید صاحب آپ شیرنی تقسیم کریں. اور شیرنی تقسیم ہو رہی تھی، لینے اور دینے میں ایسا ہوا کہ ایک چھوٹا سا تنکا شیرنی کا زمین پہ گر گیا. اعلیٰ حضرت اٹھ گئے. اٹھنے کے بعد میرے امام نے، اب وہ اٹھے تو پوری محفل اٹھ گئی ادب میں. اٹھنے کے بعد اپنے دونوں گھٹنوں کو زمین پہ ٹیک دیا، اور ٹیکنے کے بعد زبان کی نوک پر اس شیرنی کو خود اٹھایا. زبان کی، دوسروں سے نہیں کہا کہ تو اٹھا، خود ہاتھ اور انگلیوں سے نہیں اٹھایا، گھٹنے ٹیک کر زبان کی نوک سے اٹھایا. فرمایا ابھی مٹھائی نہیں دیکھی جائے گی، کس کے نام سے فاتحہ ہوئی ہے، کس کے نام کا تبرک ہے، اس شان سے اٹھایا. میں حیران رہتا ہوں، یا اللہ، جب نام سے مٹھائی منسوب ہو گئی تو اس کے احترام کا یہ عالم ہے، تو ان کی اولاد کا کتنا احترام ہوگا، اور ان کی اولاد کا احترام تو ان کا خود کا کتنا احترام ہوگا. حضور غوث پاک کہتے ہیں بالغ ہونے سے پہلے میں نے معلوم کر لیا تھا کہ ہندوستان میں کس سمت میں شہر بغداد ہے. اس کے بعد سے میں نے کبھی بغداد کی طرف نہ استنجا کیا، نہ بغداد کی طرف کبھی پیر لمبے کیے. جب ادب اس شان کا ہوتا ہے تو بغداد کی جالیوں سے اتنا ملتا ہے، زمانہ کچھ کہے، ہر دن بلندی ہی بلندی نصیب ہوتی ہے. میں سوچتا ہوں امام احمد رضا کے جلنے والے اتنے ہیں، لیکن کبھی امام احمد رضا کا نام خراب نہیں ہوا. تو پتا چلا کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجاتے، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا. یہ
یہ برکتیں کہیں سے حمایت ہوتی ہے تب نصیب ہوتی ہے. اس لیے امام حضور غوث الاعظم سے اپنا رشتہ مضبوط کریں. اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ آپ سب کو بار بار شہر بغداد کی حاضری، کربلا شریف، نجف شریف کی حاضری نصیب